دل کا اجالا شان رمضان ہے، مومنوں کے دل کا اجالا شان۔ ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے۔ الحمدللہ آج تیسری تاقرات ماہ رمضان المبارک کی اور ممکنہ شب قدر ہے۔ اس اعتبار سے ARYQTV نے بہت ہی خوبصورت انداز میں شان لیلۃ القدر کے عنوان کے ساتھ محفل سجائی، جس میں بڑی روحانی اور کیفیات آپ نے محسوس کی، کہ جس میں نعتیں بھی پڑھی گئیں، خطاب بھی ہوا۔ آج کی رات کی مناسبت سے بہت خوبصورت کلمات آپ تک پہنچے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کہ جتنے لوگ اس محفل میں شامل رہے، خواہ وہ ہمارے اسٹوڈیوز میں ہوں چاہے دنیا کے کسی حصے میں ہوں، اللہ تعالیٰ ان تمام کی مانگی گئی دعائیں آج کی رات قبول فرمائے۔ چونکہ مانگنے کی رات ہے، آج اللہ کی بارگاہ میں اپنی توبہ اور استغفار پیش کرنے کی رات ہے۔ آج آپ جانتے ہیں کہ دہن میں زباں تمہارے لیے آج پہلا سیمی فائنل ہے، پہلا سیمی فائنل جس کا مجھے بھی انتظار تھا، آپ کو بھی انتظار ہوگا یقیناً، اور ان کو تو زیادہ ہوگا جو شریک ہو رہے ہیں اس میں۔ تو آج پہلا سیمی فائنل دیکھیں اب آج کون ان میں سے نمبر لے جاتا ہے۔ آج کا موضوع ہے نوجوان، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ موضوع یہی ہے، اس پر انشاءاللہ کلام کریں گے۔ اہل دانش و بینش ہمارے درمیان موجود ہوتے ہیں جو ان طلباء و طالبات کو سنتے ہیں اور فیصلہ دیتے ہیں۔ غیر جانبدارانہ فیصلہ ہوتا ہے، بڑی ٹرانسپیرنسی ہوتی ہے ان تمام فیصلوں میں۔ آج ایک بار پھر تشریف فرما ہے ممتاز و معروف شخصیات پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم جناب شاہد مسرور صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ کے ساتھ رضوان زیدی صاحب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تینوں کی اجازت سے، آپ کی اجازت سے ہم مقابلے کا آغاز کر رہے ہیں۔ جناب پہلا سیمی فائنل اور پہلے سیمی فائنل کی پہلی شریک کا نام ہے ملائکہ قریشی۔ تشریف لائیں اور آج کے موضوع پر اپنی تقریر کریں، دیے گئے وقت میں تقریر کریں۔ ملائکہ قریشی۔ اجازت ہے؟ سرزی وقار، یقین، اعتماد، بھروسہ کہ جس نے جوانوں کو صحراؤ دریا کو دو نیم کرنے کے قابل بنایا، پہاڑوں کو اپنی ہیبت سے سمٹنا سکھایا، صورت خورشید ابھرنا سکھایا، تلواروں کے سائے تلے کلمہ حق کہنے کا ہنر سکھایا، جس نے رات اور صبح صادق کے پرنور آفتاب اور قرۂ ارض کے بہروبر کو یہ کہنے پر مجبور کر ڈالا کہ جب جذبہ ابراہیمی ہے تو شعلوں سے کیا ڈرنا، اگر رستہ ہے یوسف کا تو پھر جیلوں سے کیا ڈرنا، اگر وارث ہو مریم کے تو الزاموں سے کیا ڈرنا، کہ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ سرزی وقار، عقابی روح جب بیدار ہوئی تو آتش نمرود گل و گلزار ہو گئی۔ عقابی روح جب بیدار ہوئی تو تپتی ریت پر احد احد پکارتے بلال سرخ روح ہو گئے۔ عقابی روح جب بیدار ہوئی تو احد کے پہاڑوں پر اپنی جان نچھاور کرنے والے جانباز سرخ روح ہو گئے۔ عقابی روح جب بیدار ہوئی تو 313 کا لشکر سرخ روح ہو گیا۔ سرزی وقار، اقبال کہتے ہیں کہ اے نوجوانوں، اگر تم بے عقابی روح بیدار ہو جائے تو تم اس صدائے حق کو سن سکتے ہو جو فاروق اعظم نے فلسطین کے کلیساؤں میں دی، جو احمد شاہ ابدالی نے پانی پت کے میدانوں میں دی، جو محمد بن قاسم نے راجہ داہر کے بت خانوں میں دی، اور جو ٹیپو نے میسور کے بیابانوں میں دی۔ سرزی وقار، عقابی روح جب بیدار ہوئی تو محمد علی جناح کو قائد اعظم اور علامہ اقبال کو شاعر مشرق بنا دیا۔ یہی عقابی روح جب بیدار ہوئی تو ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنا دیا۔ یہی عقابی روح جب بیدار ہوئی تو ایم اے عالم نے 1 منٹ میں دشمن کے 5 جہازوں کو زمین بوس کر دیا۔ سرزی وقار، دنیا جانتی ہے کہ جب جب ان نوجوانوں میں عقابی روح بیدار ہوئی تو پھولوں سے سجے اس آنگن کو، خونے شہیدہ سے سیچے اس گلستان کو سجانے کے لیے، اسے بام عروج پر پہنچانے کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے، اس کی بقا کے لیے اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہا دیتے ہیں، جسے دیکھ کر اقبال کہتے ہیں نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر،
पहाड़ों की चट्टानों में, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। शुक्रिया। जनाब, तकरीरी मुकाबला दहन में जुबान तुम्हारे लिए पहले सेमीफाइनल की पहले ही कंटेस्टेंट ने अपनी तकरीर की। आज के मौजू पर कितना रही कितना नहीं रही ये हमारे जजेस बताएंगे। अगले जो शरीक हैं इस मुकाबले के, उनका नाम है मोहम्मद बिन यासीन। तशरीफ लाएं और आज के मौजू पर अपनी तकरीर करें दिए गए वक्त में। मोहम्मद बिन यासीन से गुजारिश करूंगा तशरीफ लाएं। दूसरे कंटेस्टेंट हैं पहले सेमीफाइनल के, बगौर सुने। तारीख के हर दौर में नौजवान हर इनकलाबी जमात का हरावल दस्ता रहे हैं। अंबिया अलैहिमुस्सलाम ने जब कभी इंसानों के सामने अपनी इनकलाबी दावत पेश की तो उनकी आवाज पर सबसे पहले और सबसे ज्यादा तादाद में लब्बैक कहने वाले नौजवान ही थे। इस्लाम के इब्तिदाई जमाने में दारे अरकम में जो चंद खुशबख्त अफराद जमा हुए थे और एक इनकलाबी जमात तश्कील दी थी, वो नौजवानों ही की जमात थी। जब नौजवानों में उकाबी रूह बेदार हुई तो कुफ्र और शिर्क के ऐवानों में लर्जा खैज जलजले बर्पा कर दिए। उकाबी रूह बेदार हुई तो मोहम्मद बिन कासिम रेगजारे अरब से उठे और देवल को नूर इस्लाम से मुनव्वर कर दिया। उकाबी रूह बेदार हुई तो पानीपत के मैदानों में तहे तेख करती अब्दाली शमशीरों की खनक रोशन जमीरों में सरशारी की जमानत बन गई। उकाबी रूह बेदार हुई तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी किबला अव्वल को हासिल कर गए। उकाबी रूह बेदार हुई तो मोहम्मद बिन मूसा, जाबिर बिन हयान, अल बेरूनी जैसे साइंसदानों ने साइंस को एक नया रंग दिया। जब जब नौजवानों में उकाबी रूह बेदार हुई तो उन्होंने हर मैदान में ऐसे कारनामे सरंजाम दिए कि दुनिया जिसकी आज मिसाल लाने से कासिर है। नौजवान पाकिस्तान की आबादी का वो हिस्सा है जो ताकतवर, ज़हीन और हर मैदान में आगे हैं। यही नौजवान इकबाल के शाहीन, कायद की फिक्र के जानशीन, सर सैयद का ख्वाब, सीना सहरा से उठता हबाब, हकीमुल उम्मत के चमन का बुलबुल, फजा में एम आलम, जमीन पर राहिल शरीफ और तफक्कुर व तदब्बुर के मैदान में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान है। जब इन नौजवानों में उकाबी रूह बेदार हुई तो तालीमी मैदान में अली मुइन नवाजिश, सफदर उमेर और अरफा करीम नजर आए। उकाबी रूह बेदार हुई तो यह नौजवान मईशत की दुनिया में मोहम्मद साद नजर आया, जिसने माल गाड़ियों और एक्सपोर्टर्स के दरमियान राब्ते के जराए मुहैया किए। उकाबी रूह बेदार हुई तो अस्करी मैदान में कैप्टन सरवर शहीद, लालक जान और कर्नल शेर खान नजर आए, जिन्होंने अपनी जानें तो निछावर की लेकिन दुश्मने इस्लाम को ऐसी शिकस्त दी कि आज दुनिया जिसकी मिसाल लाने से कासिर है, ये सब अपनी अपनी जगह ये ऐलान कर रहे हैं। उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। शुक्रिया। जनाब, पहले सेमीफाइनल के दूसरे शरीक तकरीर कर रहे थे। अगर इन तकारीर से एसी जेसी वैसी ये अगर इसकी इस्लाह हो जाए ना, तकरीरें बहुत अच्छी हो जाएंगी इंशाल्लाह। इनका तलफ़ुज़ बेहतर हो जाएगा, सुनने वाले को भी बहुत अच्छा लगेगा। बारसूरत तीसरे कंटेस्टेंट हैं तीसरी, फिजा बतूल। तशरीफ लाएं और आज के मौजू पर अपनी तकरीर करें। पहले सेमीफाइनल की आखिरी शरीक का नाम है फिजा बतूल। सदरे ज़ी वक़ार, इंसानियत का अंबोहे कसीर, सोई हुई फिक्रें और मादूम ज़मीर एक मंजर की जानिब मुतवज्जा हैं कि एक टायर कई हफ्तों से अपनी चोंच को एक नोकीली चट्टान पर रगड़ता जा रहा है कि आज अपने परों को फैलाकर गोया आमादाए परवाज है कि यकायक तेज गरज, बिजली की चमक और तूफान से आंधी की सूरत में धूल उड़ाता है कि एक जानिब इंसान की नजर चुंधियाने लगती है, दूसरी जानिब तुयूर अपने बसेरों में छुपने लगते हैं कि एक लहजा हवा का थमना इंसानी फिक्र को हैरान कर देता है कि वो अपनी जगह पर मौजूद है और उसकी नजर चुंधियाने के बजाय फैलकर दूर किसी नुक्ते पर ठहर गई है
کہ یکایک ایک کرگس نمودار ہو کر کہتا ہے اے عقاب آج کسی مردار پر گزارا کر کہ کہیں طوفان اڑا نہ لے جائے. تو وہ فطرت مرشدی رکھنے والا سوئے آسمان یہ کہہ کر محو پرواز ہوتا ہے کہ اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. ذی وقار یہ منظر روح رواں بن کر جب بے دم ضمیروں میں دوڑتا ہے تو پھر بغیر کسی طوفان کی پرواہ کیے 6000 میٹر سے بلند چشکن سر کی چوٹی کوہ بروبر اور کیٹو کی بلند چوٹیوں پر پاکستان کی بیٹی سمینہ بیگ سبز ہلالی پرچم کو لہراتی ہے. جب یہ عقابی روح بیدار ہو تو پھر ایک ماہی گیر کا 14 سالہ بیٹا امیر حمزہ ورلڈ اسکالرز کپ میں 7 عالمی ایوارڈ اپنے نام کر کے پاکستان کا نام روشن کرتا ہے کہ جب یہ عقابی روح بیدار ہو تو پھر عرفہ کے بعد 4 سالہ عریش فاطمہ کو مائکروسافٹ پروفیشنل کا خطاب دلوا کر ایک مثال بناتا ہے کہ جب یہ عقابی روح وطنیت کے لیے بیدار ہو تو ٹینکوں کے نیچے سونے والے جوانوں کے لیٹنے والے جوانوں کے ہاتھوں چوینڈا کو ٹینکوں کا قبرستان بناتی ہے. جب یہ عقابی روح تجربہ گاہ میں بیدار ہو تو پھر منہ زور دشمن کو ایٹمی طاقت بن کر منہ توڑ جواب دیتی ہے. جب یہ عقابی روح کئی برسوں تک سونے کے بعد بیدار ہو تو ام حسبتا انا اصحاب الکہف کی صورت میں زینت قرآن بناتی ہے. اور یہ عقابی روح جب ظلم کے خلاف بیدار ہو تو عراق کا ابو اسرائیل کشمیر کا برہان بانی اور فلسطین کے وہ ننھے مجاہد بناتی ہے جو ہاتھوں میں پتھر اٹھا کر کہتے ہیں کہ لشکر کریں گے میری دلیری پہ تبصرے مر کر بھی زندگی کی خبر چھوڑ جاؤں گا. اور ذی وقار اگر یہ تاثیر بن کر ابھرے تو بطور نوجوان میرے قلم کو یہ زینت بخشتی ہے کہ کند ہوتی ہوئی پھر فکر کو فیاض کرے بام خورشید پہ لائے تو اسے الفاظ کرے سرخیاں ملتی رہے پر ملے شہباز کرے اور روح عقابی ہو تو پھر صاحب پرواز کرے. جہد کرتے ہیں جوانان ہنر ہونے تک ہم بھی بیدار ہیں اس امر کے سر ہونے تک ہم بھی بیدار ہیں اس امر کے سر ہونے تک. شکریہ. تو جناب اس طور پر پہلا سیمی فائنل مکمل ہوا. نتیجہ اس وقت مرتب کیا جا رہا ہے. بہت ٹف مقابلہ آج کا. تینوں ہی نے بہت اچھے انداز میں آج کے سیمی فائنل کو سیمی فائنل سمجھتے ہوئے تیاری کی اور بہت اچھے انداز میں انہوں نے بہت قریب تقاریر کی ہیں. یہ ہمارے ججز انشاءاللہ جب کمنٹس دیں گے تو یقیناً اس بات کا اظہار کریں گے. لیکن یہ بات قابل تعریف ہے کہ اسکولز کالجز اور یونیورسٹیز کے طلباء و طالبات کو جس انداز میں اروائی کیو ٹی وی نے پوری دنیا میں روشناس کرایا ہے یہ قابل تعریف عمل ہے اور اسے جاری رہنا چاہیے چونکہ یہ پاکستان کا مستقبل ہے اور انشاءاللہ پاکستان کا مستقبل جو ہے روشن ہے تابناک ہے. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. پھر رزلٹ بھی ہے, اس سے پہلے ہمارے مہمانان گرامی کی رائے بھی ہوگی اور پھر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. بھائی گھبراہٹ بہت بڑھ گئی ہے. ہمارے تینوں شریک جو ہے نا بڑے اس وقت ذکر و اذکار میں تاخرات بھی ہے بھائی. تاخرات میں اور ظاہر ہے دعائیں تو ہوتی ہیں لیکن اس وقت جو دعا ہو رہی ہے بڑی دل سے ہو رہی ہے اور دل سے جو دعا نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. اب ان میں سے کس کی دعا قبول ہوئی ہے یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے. وہ رزلٹ میرے پاس آ گیا ہے, اس کے حوالے سے بھی انشاءاللہ بات کریں گے. پہلا سیمی فائنل ہے. گویا کہ آج جو جیتے گا جیسے کہ ہم نے ابتدا میں اعلان کیا تھا کہ تیسرے نمبر پر آنے والے خوشبخت کو 25,000 روپے کیش دیا جائے گا. تو یہ سمجھ لیں منیمم 25,000 روپے کا تو آج جیتنے والا مقابلہ ہے ہی. اب ان تینوں میں سے کون جیتتا ہے یہ نہیں پتا. اس کے علاوہ بھی بہت سارے گفٹ ہیں جو انشاءاللہ پیش کیے جائیں گے لیکن یہ تو میں نے ایک سسپینس پیدا کرنے کے لیے. ڈاکٹر صاحب کیا کہیے گا آج کے ہمارے تینوں کنٹسٹنٹ کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت خوبصورت طریقے سے ان بچوں نے آج اردو کو اردو کی طرح سے برتنے کی کوشش کی ہے. اور ٹکر کا مقابلہ تھا ڈاکٹر اور بہت اچھا مواد بہت اچھا تھا لیکن بعض جگہوں پر بالکل ایسا لگا ہے کہ عقاب پر زیادہ توجہ ہے نوجوان پر کم ہے. تو میں بہت پریشان ہو رہا تھا کہ موضوع جو ہے وہ عقاب ہے یا نوجوان ہے. عقاب افضل ہے اور نوجوان اس میں کیا ہے بہرحال. اور بیٹا لیکن تلفظات کی غلطیاں ہیں نسبتاً کم ہیں. صبح صادق اور صبح صادق میں فرق ہے اور ساتھ ہی ساتھ انقلابی یا انقلابی تو جو زبان و بیان سے متاثر کرتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے. اچھا اسی طریقے سے اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. تو اقبال اگر آپ کہتے ہیں تو اقبال الگ ہے. اقبال کے معنی اقبال اور اقبال کے معنی ہے بلندی, وہ آپ کو سب کو پتا ہے. اسی طریقے سے شکست
اور شکست اس میں فرق ہے، تو اس کو بھی اپنے ذہن میں رکھیں. عقابی اور عقابی دونوں میں فرق ہے. اور ذی وقار صدر ذی وقار کہیے یا پھر بالکل ذی وقار نہ کہیے، ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ لہجے بہت اچھے تھے آپ کے، انداز بہت اچھا تھا، لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے بہت تیزی کے ساتھ دوڑ کر آپ کو بس مکمل کرنا ہے. اور بعض جگہوں پر تو ابتدائیہ جو تھا آپ کا طوالت کا باعث تھا، اس کو کم کرنا چاہیے تھا، توجہ مواد پر دینی چاہیے تھی. شاہد بھائی، آج زبر والا مسئلہ تو رہا، ہم وقفے میں بھی ڈسکس کر رہے تھے، جس پہ کہ نوجوانوں کو لازماً توجہ دینی ہوگی. اسی طرح سے ملائکہ آپ نے سمٹنا کہا، سمٹنا کو دنیم بتایا تھا ڈاکٹر صاحب نے اس سے پہلے بھی. اچھا، یہاں جب کوئی بات بتائی جاتی ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک کو بتائی جا رہی ہے، تمام لوگ اپنی اور دیکھنے والے بھی. ہمارے ساتھ قابل قدر صاحب علم لوگ بیٹھے ہیں، اگر وہ کوئی اصلاح کرتے ہیں تو کر لینی چاہیے. اچھا، پھر ہم نے ایک اصول یہ بنایا، میں مجموعی طور پہ کہہ رہا ہوں کہ ہم اسلامی تاریخ کے جو کارنامے ہیں ان کی کوٹیشنز ہر موضوع پر پیش کر کے سمجھتے ہیں. ہم نے تقریر کر لی، اسلامی تاریخ کی کوٹیشنز پیش کر کے ہم تقریر ہر موضوع پر نہیں کر لیتے. اچھا بھائی، محمد بن یاسین آپ نے جو ہے وہ لرزہ خیز کہا، لرزہ خیز کو آپ نے میدان کہا، روشن کہا. اچھا، جابر بن حیان کو آپ نے جابر بن حیان کہا، کچھ ایسے ہی کہا. اسی طرح شکست آپ نے صحیح ادا نہیں کیا. ایک بات اور بہت اہم یہ ہے کہ یہ جو ایک بات یہاں کہی گئی کہ حکیم الامت کے چمن کے بلبل، حکیم الامت جو ہے وہ لالو گل اور گلو بلبل کے خلاف ہی تو بات کرتے تھے، لب و رخسار کے خلاف ہی تو بات کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ نوجوان جو ہیں وہ صرف نغمہ سنانے کے لیے نہیں بلکہ اپنی شان دکھانے کے لیے، اپنی پرواز دکھانے کے لیے بلند پرواز کہا کرتے تھے، اور اسی لیے ان کو شاہین کہا گیا، عقاب کہا گیا. ٹھیک ہے، تو آپ نے کوٹیشنز بھی کچھ غلط دی تھی. باقی آج لگا کے سیمی فائنل، آج مقابلہ ہوا ہے بھائی، مزہ آیا ہے. رضوان بھائی کیا کہیے گا؟ مقابلہ تو ہوا ہے نا. ایک اور بات میں، ایک اور بات آپ کی اجازت سے میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ آج ایک کا انتخاب ہونا ہے، لیکن آپ میں سے کوئی بھی چوتھا بن کے فائنل میں جا سکتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا. کیا بات ہے رضوان بھائی، کیا کہیے؟ ظاہر سی بات ہے، مواد پہ بات ہو گئی، میں کچھ انداز پر بات کروں. ملائکہ، آپ بیٹا مطلب کرتی آ رہی ہیں تقریر، تو مائک کا آج آپ نے بھرپور استعمال نہیں کیا. جب آپ پنچ دے رہی تھیں تو بلاسٹ ہو رہا تھا، ساؤنڈ بہت زیادہ قریب تھے. محمد بن یاسین تلفظ میں آپ نے مایوس کیا، اور جب اب 55 سیکنڈ رہ گئے تھے آپ کی تقریر کے، تب کہیں جا کے نوجوان کو آپ کی تقریر میں جگہ ملی. اور فضا، آپ کی بھی تقریر تھی، منظر جو ڈیکلیمیشن کا ایک انداز آپ نے اختیار کیا، منظر تھا طویل. ایک چھوٹی سی بات کہ پاکستان وہ دنیا کا خوش نصیب ملک ہے جہاں 60% آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے. ہم نے اپنے موجودہ تناظر میں بات ہی نہیں کی. ہم عظمت رفتہ کی بات کرتے ہیں، کرنی چاہیے، لیکن ہم جس دور میں جی رہے ہیں اگر ہم اس کو رقم نہیں کریں گے تو ہم کس طرح مواد اگلی نسل میں منتقل کریں گے. اور جو حضرت اقبال کی بات کی تو وہ یہ تھا کہ لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تناسانی. تو ہمیں اس سے نکل کر کچھ سوچنا چاہیے، لگا بندھا کانٹینٹ اس سے روایتی سے نکل کر آنا چاہیے. مجموعی طور پر ایک اچھا پروگرام تھا. اب قرہ فعال کس کے نام نکلتا ہے وہ بھی پتہ چلے. دیکھیں ابھی مرتب ہو گیا فیصلہ. آپ تینوں کی آمد کا میں بہت شکریہ ادا کروں گا. ڈاکٹر صاحب لیکن ایک بات میں ان سے بچوں سے، بیٹا ہار جیت ہوتی ہے، یہ مت سمجھیے گا کہ خدا نخواستہ اگر آپ کی خواہش کے مطابق نتیجہ نہیں آیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ آزردہ ہو جائیں، دل برداشتہ ہو جائیں. حوصلے کے ساتھ آگے بڑھیں، انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومیں گی. بہت یہ پہلا مقابلہ اور آخری مقابلہ نہیں ہے ان کا. انہوں نے بھی زندگی میں بڑے مقابلے اٹینڈ کرنے ہیں اور بہت مقابلوں میں حصہ لے کر اپنی صلاحیتوں کو منوانا ہے. تو ویسے تو یہ تینوں ہی قابل تعریف ہیں، لیکن ججز نے کس انداز میں فیصلہ مرتب کیا ہے، کن کن چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے فیصلہ مرتب کیا ہے، وہ حتمی فیصلہ، اور آپ نے بھی فیصلہ مرتب کیا ہے. بہر صورت میں چاہتا ہوں کہ پہلے اسپانسرز کی جانب بڑھ جائیں. سیلانی مسالے کی جانب سے آپ تینوں کے لیے گفٹ ہیمپرز ہیں. کوثر مسالے کی جانب سے آپ تینوں کے لیے گفٹ ہیمپرز ہیں. فوڈ بستی کی جانب سے آپ تینوں کے لیے گفٹ ہیمپرز ہیں. معروف سویٹس کی جانب سے آپ تینوں کے لیے گفٹ ہیمپرز ہیں. اور محترم جناب سہیل شمس صاحب کی جانب سے فائنلسٹ کے لیے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کے لیے گرینڈ کیش پرائزز ہیں انشاءاللہ، جو بہت جلد ملنے والے ہیں، بہت جلد. تو پہلا سیمی فائنل ہو گیا، دوسرا سیمی فائنل ہے، اور اس کے بعد ہم فائنل کے مرحلے تک پہنچ جائیں گے. بہت قریب ہے تو وہ مرحلہ کہ جسے آپ بھی دیکھنا چاہتے ہیں اور میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں. آج کے پہلے سیمی فائنل کے ونر ہیں فضا بطول. فضا بطول نے آج کا پہلا سیمی فائنل جیت لیا ہے اور کامیاب ہو کر فائنل کی جانب بڑھ گئی ہیں. آپ کو بہت مبارک ہو فضا کہ
کہ آپ نے آج کامیابی, آپ کو بھی بہت مبارکباد کہ اس مرحلے تک مجھے اندازہ ہے, میں خود آڈیشنز میں موجود تھا, کہ سینکڑوں کی تعداد میں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں طلباء و طالبات نے شرکت کی. وہاں آڈیشن ہوئے, سلیکشن ہوا, راؤنڈ کے مقابلے ہوئے, کوارٹر فائنل ہوا, سیمی فائنل آ گیا جناب, اور اب صرف ایک سیمی فائنل اور ہے اور اس کے بعد فائنل کا مرحلہ ہے. تو دیکھتے ہیں آپ کہاں تک جاتی ہیں سیمی فائنل میں, کس نمبر تک آپ کوشش کرتی ہیں, یہ آپ کی محنت پر ڈیپینڈ کرتا ہے. بہرصورت آپ تینوں کو بہت مبارک ہو, اور بطور خاص آپ تینوں کی آمد کا بہت شکریہ ادا کروں گا کہ آپ تینوں تشریف لائے اور آپ وقت عنایت فرماتے ہیں. ایک وقفہ ہے, وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اور اس کے بعد سیگمنٹ ہے کہ لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. مقابلہ نعت اسکولز, کالجز اور یونیورسٹی کے طلباء و طالبات کے مابین, وہ مقابلہ جس کا پہلا سیمی فائنل آج ہے. دیکھتے ہیں کون آگے بڑھتا ہے. ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان.